اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ آج کا موضوع امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، امام مہدی فی القرآن، یعنی امام مہدی قرآن میں، جس میں پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان رکھو اللہ ہی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں زمین کو زندہ کرتا ہوں مردہ ہونے کے بعد، یعنی اگر آپ اس کی ظاہری تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جب بارش برستی ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین پر سبزہ اگتا ہے، اس طرح سے زمین زندہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب اس کی تفسیر وارثان قرآن اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کو پڑھیں گے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرمودات کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے برعکس چیزیں نظر آئیں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں، سورہ حدید آیت نمبر 17 کی تفسیر میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین کو زندہ اگر کرتا ہے تو اس فرد کے ساتھ زندہ کرتا ہے جو زمین پر عدل قائم کرتا ہے، اس فرد کے ذریعے زندہ کرتا ہے کہ جو زمین پر عدل قائم کرتا ہے، اقامت حد جاری کرتا ہے، یعنی اقامت حد کو قائم کرتا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین زمین کو زندہ کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے۔ عزیزان محترم، اگر اس شہر میں خشک سالی ہو، بارش نہ برس رہی ہو تو پڑوس کے شہر میں بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر خشک سالی ہو تو پڑوس کے ملک میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہاں خشک سالی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اگر کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو زندہ کرتا ہوں مردہ ہونے کے بعد، تو در حقیقت یہ پوری دنیا کی بات ہے، اور اس کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر دنیا کو زندہ کرتا ہے تو اقامت عدل سے، اقامت حد سے۔ عزیزان محترم، در حقیقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ زمین اگر زندہ ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے اور دنیا میں عدل قائم ہونے سے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اگر ایک لمحہ زندگی کا عدل میں گزرے اور اس کے برعکس 100 سال زندگی جو بغیر عدالت کے گزرے، وہ ایک لمحہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو عدل میں گزرا ہو۔ عزیزان محترم، عدل انتہائی مہم ہے، اس لیے ہمارے اصول دین میں عدل ہے۔ اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 41 اور 42، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک سے پکارے گا، جس دن لوگ ندا کو سن لیں گے حق کے ساتھ، وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ یعنی بہت قریب سے ایک منادی ندا دے گا جسے ہر فرد سنے گا، اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے قریب سے ندا آئی ہے۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، وہ نکل پڑنے کا دن ہے۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ روایت بھی تفسیر برہان کے اندر موجود ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی اور کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ آیتیں رجعت کے لیے اتری ہیں کہ جب ہمارے بار میں ظہور فرمائیں گے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور متصل ہے ندا سے، ہر شخص ندا سنے گا، ایک قریب مکان سے اسے ندا آئے گی، اور منادی جب ندا دے گا وہ نام لے گا ہمارے قائم کا اور ان کے جد کا، نام لے کر ان پر درود و سلام پڑے گا
اور ان کے ظہور کا اعلان کرے گا۔ عزیزان محترم، اسی آیات کے بعد پھر امام نے فرمایا، اور آیت کی تفسیر میں امام نے تفسیر کرتے ہوئے آیت پڑھی، وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور مومنین کی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سورہ غافر آیت نمبر 51 میں، کہ ہم اپنے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی رسولوں کی بھی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، رسول کو قتل کیا گیا، مومنین کو قتل کیا گیا، ظاہری طور پر، وقتی طور پر ظالمین نے فائدہ اٹھایا، ظلم کیا، جبر کیا اللہ کے رسولوں پر، ائمہ پر اور مومنین پر، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہوں۔ تو اس آیت کی تعبیر یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو در حقیقت اللہ رب العالمین آدم سے لے کر رسول اللہ تک، حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء جو بھی دنیا میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ سارا کا سارا دین اس وقت اس کے غلبے کا دن ہوگا، یعنی اس وقت تمام انبیاء کی فتح کا دن ہوگا، کہ ان کا دین، وہ جو دین لے کر لوگوں کی طرف آئے تھے، وہ غالب ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر ایک دین نافذ ہوگا جو انبیاء کا دین تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، کہ ان کی آخری حجت اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کریں گی، یعنی پوری دنیا کے اندر عدل قائم ہوگا، ظلم و جور ختم ہوگا، جس طرح سے آج ظلم و جور دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 9 مزید وضاحت کے لیے، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب آئے، یعنی اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کا دین تمام دینوں پر غالب آئے۔ اور یہ آیت بھی امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ تب ہوگا جب تمام دینوں پر اسلام کا غلبہ آ جائے گا، اور یہ غلبہ اگر کسی ذات کی وجہ سے آئے گا تو وہ ذات امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، کہ اللہ کے رسول کے دین کو اللہ رب العالمین تمام دینوں پر غالب کرے گا، اور ایک دین پوری دنیا کے اندر نافذ ہوگا، شرق و غرب میں ایک دین ہوگا، سارے فتنے اور فساد ختم ہوں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے مہلت دے رکھی تھی انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، اور انہیں بتا بھی دیا تھا ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، جسے چاہے اختیار کر لو۔ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی جبر نہیں کیا۔ اب وہ وقت ہے کہ اللہ رب العالمین عنقریب اس مہلت کو تمام کرے گا، اور اپنی حجت کو دنیا پر بھیجے گا، اور ایک دین نافذ کرے گا، اور اس دنیا کو امن سے بھر دے گا اور عدل سے بھر دے گا، سارے ظلم و جور ختم ہوں گے۔ ہم اس امید پر زندہ ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہ چھوڑ دیا ہوتا، اگر امام حسن مجتبیٰ کو تنہا نہ چھوڑا ہوتا، امیر المومنین علی علیہ السلام کو تنہا نہ چھوڑا ہوتا، اگر تمام ائمہ معصومین کی مدد کی گئی ہوتی، اگر ان کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ یہود و نصارہ کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ انہی یہود و نصارہ نے گزشتہ انبیاء کو قتل کیا، زمین پر فساد کیا، اور آج تک فساد کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے۔ عنقریب ہم سب ایک ندا سنیں گے، کہ جو ندا ہوگی امام کے ظہور کی۔ اسی امید پر، اسی آس پر ہم زندہ ہیں۔ ہم ناتوان ہیں، اس قدر ہم میں قوت نہیں ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں اور نا امید بھی نہیں ہیں۔ ہماری نگاہ اللہ کی رحمت پر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم نا امید نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور ہوگا،
اور تمام دنیا پر اگر غلبہ ہوگا تو اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اللہ کے رسول کے دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔